انسان گاڑی چلاتا ہے نا تو جو گاڑی چلانا جانتے ہیں اسٹیئرنگ ویل ہاتھ میں ہوتا ہے اور گیئر ہوتا اس میں 5 گیئر ہوتے ہیں. 5 گیئر ہوتے ہیں. جب انسان گیئر صحیح لگاتا رہے تو گاڑی چلتی رہتی ہے. اور 3 پیڈل ہوتے ہیں. میں گاڑی کی بات کر رہا ہوں. اس میں 3 پیڈل ہوتے ہیں. ریس کا ہوتا ہے, بریک کا ہوتا ہے اور کلچ ہوتا ہے. تو ایک بار زندگی کی گاڑی بالکل صحیح چلتی رہے گی اگر 5 کو تھامے رکھو ہاتھ سے اور 3 کو پاؤں میں رکھو. لیکن کس طرح یہ بکواس یہ ختم کر رہا ہے کہ ان 5 کو پکڑ دو, ائمہ اہل بیت کو پکڑ دو اور صحابہ کو چھوڑ دو, ان تینوں کو چھوڑ دو. یعنی خلفائے ثلاثہ کی گستاخی کر رہا ہے, لوگوں کو خلفائے ثلاثہ سے دور کر رہا ہے. ارے بدبختو, ہم تمہاری وجہ سے کسی کو پکڑیں گے اور چھوڑیں گے؟ ہم محمد اور آل محمد سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا آپ نے ان تینوں کو پکڑا تھا یا چھوڑا تھا؟ خلفائے ثلاثہ کو کیا آپ نے ائمہ اہل بیت سے پوچھتے ہیں پکڑ لیا تھا یا چھوڑ دیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ائمہ اہل بیت نے ان تینوں کو کیسے کیسے پکڑا تھا اور کتنی مضبوطی سے پکڑا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اہل تشیع ختمہ کی کتابوں کے حوالے دوں گا انشاءاللہ تعالی. اہل بیت طہار رضی اللہ عنہ میں سے ابو ائمہ سیدنا علی المرتضیٰ نے اسی محبت و مودت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایک بیٹے کا نام سیدنا ابو بکر صدیق کے نام پر ابو بکر رکھا. مشہور شیعہ عالم شیخ مفید نے امیر المومنین کی اولاد ان کے نام اور امتداد کے عنوان سے لکھا ہے کہ حضرت علی کے صاحبزادوں میں سے محمد اصغر جن کی کنیت ابو بکر تھی اور عبداللہ جو کہ لیلہ بنت مسعود دانیہ کے وطن سے تھے, دونوں اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی میثیت میں شہید کیے گئے. اگے دوسرا تمہارا مشہور شیعہ مورخ دیکھتے جانا کہ ائمہ اہل بیت نے ان تینوں کو جو تم دس دیتے ہو نا, جو تم بکواس کرتے ہو برسر منبر پہ آگے ان تینوں کو چھوڑ دو, ان تینوں سے میں کیا رکھا ہے, ان 5 کو پکڑ لو. میں یہ بتانے لگا ہوں کہ ائمہ اہل بیت نے کتنی مضبوطی سے خلفائے ثلاثہ کو پکڑا تھا. دوسرا تمہارا شیعہ مشہور جو مورخ ہے یعقوبی نے لکھا ہے کہ حضرت علی کی 14 نورینہ اولاد تھی, ان میں حضرت حسینین کریمین کا تذکرہ کیا اور ان میں سے عبداللہ اور ابو بکر کا نام بھی ذکر کیا جن کی کوئی اولاد نہ تھی. مشہور شیعہ مورخ یعقوبی نے لکھا ہے کہ حضرت علی کی 14 نورینہ اولاد تھی, ان میں حضرت حسنین کریمین کا تذکرہ کیا اور ان میں سے عبداللہ اور ابو بکر کا نام بھی ذکر کیا. یہ طریقہ یعقوبی میں ہے. اگر تمہارا دوسرا جو شیعہ عالم ہے ابو الفراج صفانی نے مقاتل طالبین میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والے اہل خانہ کے عنوان سے لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت خلفائے ثلاثہ سے کہ اپنی اولاد کے نام جو اپنے دوستوں کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھ دیے. اور آگے دیکھتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کا اس میں گرانی. آگے دیکھتے ہیں حضرت مولا علی کی اولاد پاک کا طرز عمل. حضرت ابو بکر صدیق کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھ دینا حضرت علی پاک کا تو عمل تھا, اپنے دوستوں کے نام پر اپنی اولادوں کا نام تو رکھا. یہ شیعہ عالم کی کتابوں سے پڑھ کے سنا چکا ہوں. اب حضرت علی پاک کی اولاد کا طرز عمل دیکھیں کس طرح وہ بھی اپنے بابا کے دوستوں سے اور صحابہ سے خلفائے ثلاثہ کی محبت اتنی تھی کہ اپنے بچوں کے نام انہوں نے بھی خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھ دیے. حضرت امام حسن کے صاحبزادے کا اس میں گرامی پتہ کیا تھا؟ حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ کے بڑے صاحبزادے نواسہ رسول حضرت امام حسن جن کو شیعہ امام ثانی اور امام معصوم کا درجہ دیتے ہیں, انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا. تاریخ یعقوبی اور منتہ المال میں ہے حضرت حسن کی 8 نورینہ اولاد تھی جن میں حسن بن حسن کی والدہ کا نام خولا تھا. عبد الرحمن ابو بکر ام ولد سے تھے. طلحہ اور عبداللہ آپ کے صاحبزادے تھے. یہ شیعہ کی تاریخ یعقوبی میں ہے. دیکھیں حضرت امام حسین بن علی نے بھی اپنے ایک صاحبزادے کا نام ابو بکر رکھا. معروف شیعہ مورخ نے اپنی کتاب شہداء کربلا کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت حسین کی اولاد پاک میں سے آپ کے 3 صاحبزادے تھے, علی اکبر, عبداللہ اور ابو بکر, کربلا میں شہید ہو گئے تھے. شیعہ کتاب التنبیہ والاشراف میں آئی ہے. امام زین العابدین کی کنیت کیا تھی؟ کشف الغمہ میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین کی کنیت ابو بکر تھی. امام حسن بن علی کے صاحبزادے کا نام کیا تھا؟ ابو بکر. حضرت امام موسیٰ بن جعفر جن کا لقب کاظم ہے, انہوں نے اپنے پیش رو بزرگوں کی طرح اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. اور اصفہانی نے بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت امام علی رضا کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر تھی. اور امام موسیٰ کاظم نے اپنی بیٹی کا نام ابو بکر صدیق کی بیٹی کے نام پر عائشہ رکھا. یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم نے اپنی ایک بیٹی کا نام حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نام پر عائشہ رکھا. مشہور شیعہ عالم شیخ مفید وہی کہ جو اس نے جو موسیٰ بن جعفر کے حوالوں اولاد کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ابو حسن موسیٰ کے سیدی بیٹے اور بیٹیاں تھیں. بیٹیوں میں فاطمہ, عائشہ اور ام سلمہ تھیں. یہ شیعہ کی کتاب تاریخ الارشاد. اور حضرت امام علی بن حسین کے صاحبزادی کا بیٹی کا نام کیا تھا؟ عائشہ. حضرت امام علی بن محمد رحادی نے بھی اپنی بیٹی کا نام ابو بکر صدیق کی بیٹی کے نام پر عائشہ. بنو ہاشم کے کئی جو بزرگوں نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر کے نام پر ابو بکر رکھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لہد جگر کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی. میں نہیں, حضرت علی پاک نے اپنی لہد جگر سیدہ ام کلثوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے بیاہ دی تھی. تاریخ یعقوبی شیعہ کتاب عیسیٰ 2 میں آئی ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے عالموں نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی جو ہے نا وہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ بیاہ دی. اور حضرت علی پاک کے جو بیٹوں کے نام ہے نا خلفائے ثلاثہ کے نام پر امیر المومنین حضرت مولا علی بن ابی طالب نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر, عمر اور عثمان کے نام پر رکھے. یہ معرفت صحابہ میں تاریخ یعقوبی دونوں میں آئی ہے. یہ محبت خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ائمہ اہل بیت کی یہ محبت ہے, یہ مدت, یہ عقیدت ہے, یہ نسبت ہے کہ انہوں نے شادیاں بھی کروا دی, اپنی بیٹی عمر فاروق کو دے دی, ان کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھ دیے. یہ محبت ہے. تم کہتے 5 کو پکڑو 3 کو چھوڑ دو. ان 5 سے پوچھتے ہیں نا انہوں 3 کیوں نہیں چھوڑا تھا اور اتنی مضبوطی سے کیوں پکڑا تھا؟ حضرت امام حسن بن علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. حضرت علی بن حسین نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا. حضرت موسیٰ بن جعفر صادق ہاشمی نے اپنے بیٹے کا نام عمر اور بیٹی کا نام عائشہ رکھا. حضرت امام جعفر صادق بن محمد کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ جنا ہے کیونکہ ان کی ماں ام فرما قاسم بن محمد ابو بکر صدیق کی دختر تھی. اب بتائیے جی, کیا ائمہ اہل بیت نے چھوڑا تھا؟ وہ ثلاثہ کو بکواس کرتے ہو.